تو چلیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کی ایک انتہائی غیر معمولی بلکہ یوں کہیے کہ ایک حیران کن شخصیت کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک کا ہر پہلو ہماری آج کی زندگی کے لیے ایک گہرا سبق ہے، اور ہم ان تاریخی حقائق کا بہت باریک بینی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا سفر جو شروع ہی ایک بظاہر ناممکن معجزے سے ہوتا ہے، یعنی ان کی ولادت، پھر ایک ایسی زندگی جو زہد، تقوی اور پاکیزگی کی ایک لازوال مثال بن گئی، اور آخر میں سچائی کی خاطر ایک کرپٹ اور طاقتور بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا اور جان کی بازی لگا دینا۔ یہ حق اور باطل کا وہ تاریخی ٹکراؤ ہے جو آج بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ باب پہلا، ایک معجزاتی ولادت اور حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ خاص دعا۔ دیکھیں، اس کہانی کی شروعات بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بڑھاپے کی وجہ سے اولاد کی امید تقریباً کھو چکے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت زکریا نے اپنی کفالت میں موجود حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ پھل کہاں سے آئے، تو جواب ملا یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت زکریا کے دل میں ایک زبردست امید جاگ اٹھی۔ انہوں نے سوچا کہ جو ذات یوں بے موسم پھل دے سکتی ہے، کیا وہ اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتی؟ اس ایک لمحے نے دنیاوی ناممکنات کے سارے تصورات توڑ کر رکھ دیے۔ اور یہ تاریخی لمحہ آج بھی محفوظ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 38، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا میں کمال کی عاجزی ہے۔ اور غور کریں، یہ صرف اولاد کی طلب نہیں تھی، بلکہ ایک پاکیزہ وارث کی طلب تھی جو سچائی کے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے۔ اب جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ ہے اس دعا کے قبول ہونے کی رفتار۔ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا۔ سورۃ مریم کی آیت 7 میں ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ نام پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نہ صرف اولاد کی خوشخبری ملی، بلکہ ایک بالکل نیا منفرد نام یحییٰ بھی ملا۔ تاریخ میں اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقام کتنا خاص ہونے والا تھا۔ باب دوسرا، ان کا مشن، خاص صفات اور الہی مقاصد کی تیاری۔ ان کی شخصیت کی بات کریں تو وہ واقعی عام لوگوں سے بہت الگ تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی میں غضب کی حکمت عطا فرما دی تھی۔ وہ دل کے انتہائی نرم، پاکیزہ اور شدید پرہیزگار تھے، اور والدین کی فرما برداری میں تو ان کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک اور بات جو تاریخ میں بہت واضح ہے وہ یہ کہ ان میں کسی قسم کی کوئی سختی، ظلم یا فساد کا عنصر نہیں تھا۔ یہ وہ صفات ہیں جو انہیں ایک انتہائی اعلیٰ اور بے عیب مقام پر کھڑا کرتی ہیں۔ تو پھر ان کا اصل مشن کیا تھا؟ دراصل انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ انہیں تورات کی وہ تعلیمات یاد دلائیں جو وہ بھول چکے تھے۔ مقصد بڑا واضح تھا، معاشرے کی اخلاقی اصلاح اور انہیں واپس ایمان کی طرف لانا۔ انہوں نے دریائے اردن میں لوگوں کو توبہ کا غسل بھی کروایا، اور ہاں، ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی، اور وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنانا۔ اب یہ نمبر 6 ذرا ذہن میں رکھیں۔ یہ محض کوئی ہندسہ نہیں، بلکہ ان 6 مہینوں کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی عمروں کے درمیان کا فرق تھا۔ مطلب یہ دونوں عظیم ہستیاں نہ صرف ایک ہی دور میں موجود تھیں، بلکہ قریبی رشتہ دار بھی تھیں، اور ان دونوں کا مشن بھی آپس میں گہرائی سے جڑا ہوا تھا۔ باب تیسرا، زاہدانہ سادگی بمقابلہ بدعنوان شاہی نظام، ایک زبردست تضاد۔ اور یہاں آ کر ہمیں 2 بالکل مختلف دنیاؤں کا ایک بہت بڑا اور سچ کہوں تو بہت حیران کن فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف حضرت یحییٰ کی زاہدانہ زندگی تھی، وہ جنگل میں رہتے، ٹڈی اور جنگلی شہد ان کی خوراک تھی، لباس کے نام پر درخت کی چھال پہنتے، اور خوف خدا میں اس قدر روتے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ دنیا کی کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں۔ اور دوسری طرف فلسطین پر قابض بادشاہ ہیرودیس کا شاہی دربار، ظلم، کرپشن اور حرام دنیاوی خواہشات میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا۔ یہ حق اور باطل کا بالکل سیدھا سیدھا ٹکراؤ تھا، جس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ باب چوتھا، ایک المناک شہادت
اور حق بولنے کی بھاری قیمت۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرح ایک خطرناک موڑ لیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ایک انتہائی گہری اور گھناؤنی سازش کا نتیجہ تھا۔ بادشاہ ہیرودس اپنی ہی بھتیجی ہیرودیہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ صریحاً حرام تھا۔ حضرت یحییٰ نے بنا کسی ڈر یا خوف کے پوری طاقت سے اس رشتے کو ناجائز قرار دے دیا۔ یہ بات ہیرودیہ کو ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے ایک سازش بنی اور بادشاہ کی ایک تقریب میں اپنی بیٹی سالومی سے رقص کروایا۔ بادشاہ اس پر اتنا فدا ہوا کہ اس نے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کر لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے انعام میں کیا مانگا گیا؟ حضرت یحییٰ کا سر۔ بادشاہ نے فوراً یہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ حکم دے دیا اور یوں ایک برگزیدہ نبی کا مقدس سر ایک تھالی میں رکھ کر پیش کر دیا گیا۔ تصور کریں حق بولنے کی کیسی قیمت چکانی پڑی۔ لیکن ٹھہریں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کبھی خاموشی سے دفن نہیں ہوتا، اس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی ہے۔ جب کچھ عرصے بعد بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے ایک جگہ زمین پر خون کو ابلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خون کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ اسی خون ناحق یعنی حضرت یحییٰ کے خون کا جوش ہے۔ یہ الہی انتقام کی ایک کھلی نشانی تھی اور وہ خون تب تک ابلتا رہا جب تک ہزاروں ظالم اس مقام پر مارے نہیں گئے۔ باب 5، میراث اور اسباق، اس عظیم قربانی کی یاد۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں کہ ان کی اس لازوال قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی 5 مختلف سورتوں میں ان کا تذکرہ نہایت عقیدت اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ آل عمران، الانعام، مریم، الانبیاء اور الزخرف۔ یہ آیات اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کی سچائی، استقامت اور قربانی کو تاریخ انسانی میں کتنا بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ اور اس پوری روح پرور داستان کا اختتام قرآن کی اس انتہائی خوبصورت آیت پر ہوتا ہے، سورت مریم آیت 15۔ اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ ابدی سلامتی ہے، وہ عظیم انعام ہے جو ان کے اس غیر متزلزل ایمان اور سچائی کی راہ میں جان قربان کرنے کے بدلے میں انہیں ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ نے تو لالچ، اقتدار اور ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ لیکن آج کے اس تیز رفتار اور جدید دور میں ایک بہت چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے، کیا آج ہم سب میں، ہمارے اس معاشرے میں واقعی اتنی ہمت اور اخلاقی طاقت باقی ہے کہ ہم بھی برائی اور کرپشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل اسی طرح بغیر کسی خوف کے کھڑے ہو سکیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔